میں کہتا ہوں بنگلور تو محدود ہے، بنگلور کا تعلق تو اس زمین سے ہے۔ کوئی چاند سے آقا کو پکارے، مدینے والا چاند سے بھی پکار سنتا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عنایت ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو تلاوت کیا اس میں لفظ ارسال کا استعمال ہوا، ارسل یرسل، باب افعال کا مصدر ہے ارسال، اور یہ عربی لغت کی بلاغت ہے کہ لفظ ارسال اس کا لغوی معنی ہے بھیجنا، کسی کو بھیجنا۔ بھیجنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو دور کرنا، ایک قریب کرنا۔ بھیجنے کے لیے دور کرنا بھی ضروری ہے اور قریب کرنا بھی ضروری ہے۔ ارسال کا معنی ہے بھیجنا، to send someone. In order for you to send someone, you have to distance them. And in order for you to distance them, you have to bring them close to you. دیکھیے اگر کوئی کسی کو بھیجتا ہے، فاروق صاحب ہیں، یہ اشفاق صاحب کو یہاں سے اجمیر شریف بھیجتے ہیں۔ اب بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ اشفاق صاحب فاروق صاحب کے قریب ہیں، قریب ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ پہلے سے ہی کہیں دور ہیں، ان کے قریب نہیں ہے تو بھیجنا ممکن نہیں ہے۔ تو بھیجنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ قریب ہے، وہ قریب ہوگا تو اسے بھیجا جائے گا۔ بھیجنے والے کو مرسل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ جو بھیجتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ جسے بھیجا جا رہا اسے کہتے ہیں مرسل، اور جس کی جانب بھیجا جا رہا ہے اسے مرسل الیہ کہتے ہیں۔ تو بھیجنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل، اور جسے بھیجا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرسل، اور جس کی جانب بھیجا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرسل الیہ۔ اللہ مرسل ہے، حضور مرسل ہیں، اور العالمین مرسل الیہ۔ اگر فاروق صاحب اشفاق صاحب کو اجمیر شریف بھیجتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اشفاق صاحب پہلے ان کے قریب ہوں۔ جب قریب ہوں گے تو دور کریں گے۔ تو ارسال کے معنی میں قریب کا معنی بھی ہے، دور کا معنی بھی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو العالمین کی طرف بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ العالمین کی جانب۔ لیکن بھیجنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے پیارے کو اپنے قریب رکھیں، پہلے اپنے محبوب کو قریب رکھیں۔ اچھا، قریب کو کیا کہتے ہیں؟ عربک میں کو قریب ہونے کو ولایت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولایت۔ اور دور بھیجنے کو رسالت کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں فلاں ولی اللہ ہے۔ بھائی ولی اللہ کیسے ہے؟ اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا مقرب ہے، اللہ کے قریب ہے۔ اب جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا، جتنی بڑی ولایت ہوگی اتنی بڑی نبوت و رسالت ہوگی۔ یعنی جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی بڑا نبی ہوگا، اتنا ہی بڑا رسول ہوگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہے۔ جب اللہ نے نہ مکان بنایا نہ جسم بنایا تو سب سے پہلے اللہ نے حضور کو تخلیق فرمایا، اور رکھا کہاں؟ اپنے خاص قرب میں رکھا، اور ایسا قرب عطا فرما دیا کہ اب حضور سے آگے بڑھ کے اللہ سے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اللہ کا قرب حضور سے بڑھ کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پتا چلا حضور کی ولایت سب سے بڑی ولایت ہے، اور جس کی ولایت بڑی ہے اس کی رسالت و نبوت بھی سب سے بڑی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو جتنا بڑا ولی ہے اتنا بڑا نبی اور رسول ہوگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب اتنے قریب ہو گئے
کہ مزید حضور سے آگے بڑھ کر اللہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی کہے کہ حضور سے بڑھ کر، حضور کے بعد کوئی مزید اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کو سب سے زیادہ قرب عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ قرب کس کو عطا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب حضور سے زیادہ اللہ کے کوئی قریب نہیں، تو پتا چلا حضور کی ولایت سب سے بڑی ہے۔ اگر حضور کی ولایت سب سے بڑی ہے تو حضور کی نبوت و رسالت بھی سب سے بڑی ہے۔ اب جب حضور سے مزید آگے بڑھ کر حضور کے بعد کوئی اللہ کا ولی نہیں، بات وہی مانا کہ حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ جو حضور کا قرب یہاں ہے، اتنی بڑی رسالت ہے، اتنی بڑی نبوت ہے۔ اب ایک نیا سبجیکٹ آپ کو دے رہا ہوں، ایک نیا موضوع دے رہا ہوں۔ ختم نبوت پر بحث ہو رہی ہے کہ حضور سے زیادہ آگے بڑھ کر، حضور کے بعد اگر کوئی زیادہ آگے بڑھ کر اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، تو پتا چلا حضور کے بعد کوئی ولی نہیں۔ بھئی مانا کہ اللہ کے قریب حضور سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں۔ اگر حضور کے بعد اس معنی میں کوئی ولی نہیں، تو اسی معنی میں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول نہیں۔ محترم احبہ، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت میں رحمتن، یا تو یہ مفعول لہو ہو سکتا ہے یا یہ حال بن سکتا ہے۔ حال کو انگلش میں سرکمسٹانشل کوالیفائر کہتے ہیں۔ اگر یہ مفعول لہو ہے، آپ میں طلاب العلم بیٹھے ہوں گے، علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر یہ مفعول لہو ہے تو تقدیر عبارت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِعِلَّةٍ مِّنَ الْعِلَلِ إِلَّا لِعَجْلِ رَحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ۔ اور اگر یہ حال ہے تو تقدیر عبارت إِلَّا حَالَ قَوْنِكَ رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ، رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اگر حال ہے تو اس میں فاعل ہے، اگر مفعول لہو ہے تو وہ بھی سبب فعل ہے، اگر فاعل ہے تو وہ بھی سبب فعل ہے، اگر فاعل ہے تو فعل کا سبب ہے، اگر مفعول لہو ہے تو وہ بھی فعل کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، یعنی رحم فرمانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اب رحم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو جو راحم ہوتا ہے وہ مہربانی کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ضرورت مند، حاجت مند جب کسی رحمت کو پکارتا ہے تو رحمت کا کام یہ ہے، اگر وہ کامل رحمت ہے تو پکارنے والے کی وہ فوراً مدد کرے گا۔ اور دوسرا قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے تو وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اس کی تمام پری ریکوزٹس، تمام ریکوائرمنٹس کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص میڈیکل ڈاکٹر ہے تو اس کا میڈیکل ڈاکٹر ہونا اس بات پر بھی ثبوت ہے اور سند ہے کہ اس نے میٹرک بھی کی ہوئی ہے، اس نے ایف ایس سی بھی کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص میڈیکل ڈاکٹر ہے اور آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ میڈیکل ڈاکٹر ہے لیکن اس نے میٹرک نہیں کی ہوئی، میڈیکل ڈاکٹر ہونے کی دلیل تو ہے، میٹرک کی دلیل نہیں ہے، تو آپ کہیں گے اگر میڈیکل ڈاکٹر ہونا ثابت ہو گیا تو پھر میٹرک بھی ثابت ہے، پھر بی اے بھی ثابت ہے، پھر ایف ایس سی بھی ثابت ہے۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ جب کوئی چیز کاملاً ثابت ہو جائے تو اپنے جمیع لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں،
جو طلاب العلم کے لیے ہیں، علماء کے لیے ہیں. ہر فرد اس کو سمجھ نہیں پاتا. ARY-QTV کے ذریعے پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے اور پورے عالم میں یہ پیغام پھیلایا جا رہا ہے. ہمارے یہ لیکچرز علماء بھی سنتے ہیں، طلاب العلم بھی سنتے ہیں، سائنسدان بھی سنتے ہیں، دنیاوی علوم کے ماہرین بھی سنتے ہیں اور دینی علوم کے ماہرین بھی سنتے ہیں. لیکن ہر بات الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہوتی اور ریفرنسز ہم ساتھ دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم العالمین کے لیے رحمت ہیں، تو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت رحمت ہے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت کے لیے رحمت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے